Don't forget to subscribe and share our channel. مولانا شہزاد آفیشل. بھئی دونوں فریق یہاں پر تشریف لے آئیں اور دونوں فریقوں کے دعوے کو سنا جائے گا، دلائل کو سنا جائے گا. ان دلائل کی روشنی کے اندر قومی اسمبلی کے اندر فیصلہ دیا جائے گا. تو مسلمانوں کی طرف سے جو سربراہی کر رہے تھے وہ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ تھے، اور جو قادیانیوں کی طرف سے سربراہی کر رہے تھے، بڑے بن کر گئے تھے، وہ تھے مرزا ناصر، جو مرزا غلام قادیانی کے پوتے تھے. جب ان کو نیشنل اسمبلی کے اندر بلایا گیا تو 13 دن کی وہ ان کی نشست رہی. 13 دن، پہلے دن 2 دن 3 دن 4 دن، یہاں تک کہ 11 دن مرزا ناصر سے دلائل لیے گئے ان کے دعوے کے مطابق، لیکن وہ ناکام رہا. ہر ایک دلیل کے اندر، ہر دعوے کے اندر دلیل صحیح طریقے سے نہ دے سکا. اور اسی طریقے سے قادیانیوں کا ایک گروپ تھا، لاہوری گروپ، اس کا سربراہ تھا عبد الکریم، اس کو بھی بلایا گیا. اس سے بھی دعوے کے مطابق دلیلیں پیش کی گئی، ان سے لی گئی. اس نے پیش کی دلیلیں تو اس کی بھی ساری کے ساری نیست و نابود کر کے دکھا دی علماء نے. جب یہ مرزا ناصر اور ان کے حواریین، ان کے ساتھی جب اسمبلی کے اندر داخل ہوئے، مفتی محمود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کو دیکھا اسمبلی کے اندر، بہت سے MNA سارے حضرات وہاں تشریف فرماتے، دنیا دار ہیں کہ علماء 1-2 تھے. جب یہ مرزا ناصر اس اسمبلی کے اندر داخل ہوا تو اس کا حلیہ، شکل و صورت عجیب تھی کہ شکل سے، اپنی صورت سے، جبے کبے سے، امامے سے یوں لگ رہا تھا کہ سب سے بڑا مسلمان یہ ہے. کہ چہرے پہ زبردست طریقے سے، بھائی اس نے یہاں پر پٹی باندھی ہوئی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، اور قرآن یہاں پر لٹکایا ہوا تھا، اور اسی طریقے سے سفید لباس تھا، سفید عمامہ تھا. جب یہ داخل ہوا تو سارے کے سارے لوگ دیکھنے لگے کہ یار یہ تو مسلمان نے، اچھا خاصا مسلمان لگ رہا ہے، اس کو یہ لوگ کہیں کافر قرار دینے کے لیے یہاں پر تلے میں. تو مفتی محمود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دل کے اندر سوچنے لگا، اپنے دل کے اندر، الربا کہ یہ تو شکل اور اپنے شبہات ایسی بنا کر یہاں پر آیا ہے کہ یہ سارے کے سارے بیچارے دنیا دار لوگ ہیں، اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. 1-2 چند کے علاوہ تو سب جانتے نہیں ہیں کہ اندرونی معاملات کیا ہے، کہ اللہ کریم ان کو کیسے ہم ڈیل کریں گے، کیسے ان کو سمجھائیں گے. کہا پھر مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے زبردست طریقے سے فرمائے کہ دلائل کا انبار لگا دیا، اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے. جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبوت کے انکار کرتے ہیں، ختم نبوت کا، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ قرآن کا، حدیث کا نافرمان ہے، منکر ہے، تو مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ طرح طرح کے حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے دلائل دیے. اس میں ایک دلیل یہ دی انہوں نے کہ بھئی ایسے ایسے انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ جو شخص مرزا قادیانی کا کلمہ نہ پڑھے، مرزا قادیانی کا جو شخص کلمہ نہ پڑھے، اگر کوئی عورت کلمہ نہ پڑھے ان کا مرزا قادیانی کا، اور وہ بچہ جنے تو وہ حرام جنتی ہے. یہ لکھا ہے انہوں نے، حرام کا لطف ہے، نعوذ باللہ. اور جب یہ بات انہوں نے سنی، مرزا ناصر کہنے لگا نہیں یہ کتاب یہ مسلمانوں نے اپنی طرف سے لکھ دی ہے، ہم نے کوئی کتاب نہیں لکھی. تو مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے بطور چیلنج کی ایک بات کی کہ میری ذوالفقار بھٹو صاحب، آپ میری بات سنیں، مجھے بھی ایک کمرے میں یہاں بند کر دیں، ان کو بھی ایک کمرے میں یہاں بند کر دیں، تاکہ ہمارے ساتھی سے رابطہ نہ ہو. اور ایسے ایسے شناب نگر کے اندر یہ کتاب رکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ان کی نہ ہو، چھاپی ہوئی ان کی نہ ہو، تو میں نے فرمایا کہ میرے ان کے قدموں میں موت لکھ دینا، کہ آپ وزیر اعظم میں سب کچھ آپ کے پاس سارے اختیارات موجود ہیں، آپ منگوائیں. ابھی وہ کتاب منگوائی گئی، اس کے اندر ہو بہو وہی الفاظ تھے کہ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے لکھے تھے.
اسی طریقے سے فرمایا اللہ رب العالمین نے بڑا ذلیل و خوار کر کے ان کو وہاں سے بھگایا. اور جی ذوالفقار علی بھٹو رحمہ اللہ نے ختم نبوت کے حوالے سے یہ تحریک سنی تھی, ان کے جان پوچھ کے چاہتے ہوئے یہ بات انہوں نے کی ہے, اور جان پوچھ کے چاہتے ہوئے مرزا ذوالفقار علی بھٹو رحمہ اللہ نے یہ معاملہ حل فرمایا. اگر چاہتے تو سنی انسنی کر جاتے اور معاملات ختم کر دیتے, ٹال مٹول کرتے تھے سارے معاملے کو, لیکن انہوں نے کہا کہ مسئلے کا حل نکلنا چاہیے. مسئلے کا حل نکالا. آپ دیکھیں 1974 کے بعد یہ قادیانی یہاں سے بھاگے ہیں, آج تک فرمایا کہ یہاں پر نہیں ہے, انگلینڈ میں جا کے انہوں نے پانا لیے. فرمایا کہ جو لوگ تھے نا قادیانی, یہ عجیب تھے, عجیب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے, ان کے دعویٰ کیا تھا, عجیب دعویٰ تھا ان کا. دعویٰ یہ کرتے تھے کہ مرزا جو غلام قادیانی ہے نا, اس کو نبوت ملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں, نعوذ باللہ. اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت بہت کی, اللہ کو ان کی عبادت بڑی پسند آ گئی. اندازہ لگاؤ, یہ ان کا دعویٰ تھا. کیا دعویٰ تھا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی اتنی عبادت کی ہے, اتنی عبادت کی ہے کہ اللہ رب العالمین کو ان کی عبادت اتنی پسند آئی, اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کو نبوت ملی ہے, ان کو نبی بنایا گیا آخری. حالانکہ قرآن کا فیصلہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ کے رسول جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, ختم نبوت ان پر ختم ہو گئے, نبوت کا معاملہ ختم ان پر, نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے. لیکن یہ ذلیل و خوار کس طرح کی باتیں کرتے تھے. اور ایک جگہ اللہ کے رسول نے کئی وہاں پر مقامات میں فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کسی سچے نبی نے پیدا نہیں ہونا. تو پتہ چلا کہ جھوٹے تو بہت آئیں گے لیکن سچا نبی نہیں آ سکتا. تو اس کے پیچھے بہت زیادہ قربانیاں تھی کہ ان کو کافر قرار دیا, ایسے ہی نہیں قرار دیا گیا. ہمارے جو بزرگ جو بیٹھے ہوئے 1974 سے پہلے کے, ان کو تو شاید اس کے بارے میں علم ہوگا, نوجوانوں کو نہیں پتا کہ یہ ہے کیا, قادیانی ہے کیا. ان سے مدد بھی لیتے ہیں, ان کے ساتھ رہتے بھی ہیں, اٹھتے بیٹھتے بھی, کھانا پینا بھی کرتے ہیں, ان کی مصنوعات کو اپناتے بھی ہیں. فرمایا کہ ان کو اسی طریقے سے کھاتے پیتے سب کچھ کرتے ہیں. پتہ ہی نہیں, حالانکہ سب سے ختم نبوت کے منکر ہیں. یہ جو بندہ ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے. دیکھو آپ یاد رکھنا, ایک ہندو غیر مسلم وہ کافر ہے, لیکن وہ اتنا غلط نہیں ہے, اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا یہ خطرناک ہے. یہ سانپ کے بچھو ہیں, سانپ بچھو ہوتے نا آستین کے, وہ ہیں. ہمارے ہی فرمایا کہ ہمارے مسلمانوں کا کلمہ پڑھتے ہوئے, ہمارے یہ قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں یہ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری نبوت کو, ان کے ختم نبوت کو نہیں مانتے, انکار کرتے ہیں. تو اس لیے ان سے بچنا بطریق اولا زیادہ افضل ہے کہ ان سے غیر مسلم ہو, ہندو ہو, ان سے آدمی جو بچتا ہے ان سے تو بچنا چاہیے, لیکن ان سے اس سے زیادہ بچنا چاہیے. تو بہت زیادہ قربانیوں سے یہ معاملہ حل ہوا. یہ ختم نبوت کا معاملہ ہوا. مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوا شاید, مجاہد ختم نبوت گزرے. ان کا ایک ہی بیٹا تھا اکلوتا, زین العابدین. تو فرمایا کہ وہ بہت زیادہ بیمار تھا, تڑپ رہا تھا. ایسے کسی اللہ دتا قادیانیوں کا کوئی بڑا عالم تھا ان کا, وہ کسی دوسرے علاقے کے اندر آیا, وہ بڑے قرآن و حدیث سے دلیل دیتا. عام لوگوں کے سامنے ان کی دلیلیں چلتی ہیں نا, علماء کے سامنے نہیں چلتی. دلیلیں دینے لگا, دیکھو مرزا قادیانی جو ہے آخری نبی ہے, یہ قرآن سے ثابت ہے, حدیث سے ثابت ہے, اس طرح کی باتیں کرنے لگا. مسلمان و سادہ لوگ تھے بیچارے, انہوں نے بڑے خط لکھ کے مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ کو, حضرت ایسے ایسے اللہ دتا نامی شخص ہے, ان کا علماء میں سے ایک عالم ہے, ایسے ایسے کہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی مناظرہ نہیں کر سکتے, میرے سامنے کوئی بیٹھ نہیں سکتا, میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ قرآن سے اور حدیث سے مرزا غلام قادیانی کی نبوت ثابت ہے. نعوذ باللہ. تو ان کو یہ خط وصول ہوا مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ کو. تو جب ان کو یہ خط ملا, انہوں نے کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا معاملہ ہے. بیٹے کو دیکھا, اپنی اہلیہ سے کہا بھی ایسے ایسے ان کا
डॉक्टर से इलाज मुआवजा करा दो, मैं जा रहा हूँ। किताबें ली बहुत सारी, कहा मैं जा रहा हूँ। कहा बेटा आपका कलौता है और तड़प रहा है, हो सकता है इंतकाल करिए। क्या कोई मसला नहीं, इसको तड़पता हुआ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोजे में तड़पता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता। लारी अड्डे पे पहुंचे, उस जमाने में हम जैसे आजकल गाड़ियां होती हैं, प्रोटोकॉल होता है, वो तो नहीं था। लारी अड्डे पे मुझे बस के अंदर बैठने लगे। आपको पता है कि एक स्टॉप होता है वहां पर, जब तक वो बस भर ना जाए जब तक वो चलती नहीं है। मौलाना गुलाम गौस हजारी रहमतुल्लाह वहां पर सवार थे। ऐसे ही फरमाया कि वो बस भर रही थी, उसके अंदर बैठे हुए थे। इतने में कोई शख्स घर से आया भागता हो कि हजरत ऐसे आपके बेटे ज़ैनुल आबिदीन जो तड़प रहा था इंतकाल हो गया है। हजरत एकदम से थोड़े सख्ते में आए, नीचे देखा, फिर एकदम से सर उठाया कि जाओ मेरे बेटे को दफना देना। बच्चे के जनाजे के अंदर शरीक होना फर्ज किफाया है। रसूलुल्लाह के बारे में खत्म नबूवत के हवाले से जंग लड़ना फर्ज है इन्हें। मैं वहां जाऊं, वहां गए, वहां जाके फरमाया कि वहां जबरदस्त तरीके से उसकी वो ठुकाई की अल्लाह जितना को फिर जगह ना मिली। ऐसे लोगों की देखो ये कुर्बानियां मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने इस कुर्बानी की वजह से एक मत ये जो आप देखते हैं ना करारदाद जो पेश हुई थी, इनको काफिर करार दिया गया था। तो मौलाना गुलाम गौस हजारी रहमुल्लाह की बड़ी कुर्बानी है इस पर। वहां पर जब देखा ना शक्ल शुबहात ऐसी मिर्जा नासिर की, मुफ्ती मामूजा फरमा रहे थे कि मुसलमान सबसे बड़ा यही लग रहा था, जुब्बे कुब्बे के साथ कुरान लेकर आए, कलमा या लगा कर आए, अजीब तरीके से आया। गुलाम गौस हजारी रहमुल्लाह ने एक किताब वहां पर तैयार की उसी वक्त में, अलिफ से लेके या तक जितने हुरूफ ताजी अलिफ बाता था या तक, उनमें जितने मिर्जा कादियानी ने गालियां लिखी थी ना हुरूफ ताजी के मुताबिक सारी गालियां निकाल के किताबी शक्ल में दी उन्होंने कहा देखो नबी की शायान शान है कि वो कोई गाली दे किसी को। ये कैसा इनका नबी है जिसके नबूवत का दावा कर रहे हैं। इन्होंने तो अलिफ से लेके या तक किसी हर्फ को नहीं छोड़ा, सब हर्फ के साथ गालियां दी मुसलमानों को। जुल्फिकार भुट्टो ने जब ये देखा, असेंबली वालों ने देखा, उन्होंने कानों के हाथ लगाए, ये कैसे नबी है, ये तो काबिल ही होना चाहिए। अल्लाह ताला ने देखो इन कुर्बानी इनके काबिरीन की होती है तो अल्लाह ताला यूं मामलात को हल फरमाते हैं। फिर इसी तरीके से सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ने जब ये तहरीक का आगाज किया, बड़ी कुर्बानी दी, बहुत कुर्बानी की। हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह के बारे में फरमाते हैं कि डॉक्टर हज़रत फरमाते थे कि अताउल्लाह शाह जी साहब आपकी तो अल्लाह ताला ने ऐसी वजाहत दी थी, आप अगर चाहते तो आपकी जो 70, 80, 90 साल उम्र है 150 साल उम्र होनी चाहिए थी। आपको अल्लाह ने ऐसे जिसामत दी थी, लेकिन आपने अपने आप को ऐसा खत्म कर दिया। हाँ कि मेरी जो जिंदगी है, मेरी जिंदगी के दो ही वो हैं उसूल कि आधी जेल में और आधी रेल में। फरमाते थे कि कभी बयान के लिए रेल में कहीं जा रहा हूं, कभी कहीं से आ रहा हूं, जैसे घर पहुंचा फौरन जेल में ले जाते हैं। ये उन्होंने तहरीक के लिए फरमाया कि जंगें लड़ी हैं। एक दफा फरमाया कि जब तहरीक चलाई जेल के अंदर उनको डाल दिया गया, उनके साथ किसी अल्लाह वाला जो पीर साहब थे उनको भी डाल दिया। आपको पता है पीर हजरात का एक लाइफ स्टाइल होता है, उनके लोग खुद्दाम होते हैं, खादिमीन होते हैं, इनकी खिदमत करते हैं। तो वहां पर वो पीर साहब बैठे हुए, अताउल्लाह शाह बुखारी रहमुल्लाह सैयद ज़ात थे, सादात में से थे, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के औलाद में से थे, उनकी खिदमत करते। उस जमाने के अंदर ये ठूटियां नल तो नहीं होते थे ना, लोटे वगैरह भर के लाने के बाद वॉशरूम में रखते। पीर साहब की बड़ी खिदमत करते। जब पीर साहब ने कहा कि शाह जी ऐसे नहीं क्या करो, मुझे शर्म आती। का क्यों कि आप सादात में थे, आप सैयद ज़ात हैं, तो आप मेरी खिदमत करते हैं, मुझे शर्म आती है। उन्होंने कहा नहीं हजरत, मसला ये है कि आपने कभी भी कोई तकलीफ नहीं सही, आपने बहुत अच्छे अंदाज में जिंदगी गुजारी है, तहरीक हमने चलाई, हमने शुरू करी, हमारे चक्कर में आप ही रगड़े में आ गए, आप भी यहाँ पर आ गए, आपकी खिदमत करता हूँ। कहा नहीं शाह जी इसको छोड़ो, पूरी जिंदगी हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर तो रोटियां खाई हैं, अगर 2-4 दिन मुसीबत आ गई तो क्या है, अंदाजा लगाओ। ये उनकी कुर्बानियां थी। उनकी कुर्बानियों की बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हकीकत में इन कादियानी को काफिर करार दिया, वरना तो यकीन कीजिएगा आज हमारा वो हाल होता है कि जो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन हमारे मुसलमान, बिलखुसूस हमारे नौजवान, इन तमाम चीजों से ना अजीब नाआशना है। 5 जिल्दों पे वो किताब छप चुकी है। आप नौजवानों से, बिलखुसूस बड़ों से मैं ये गुजारिश करूंगा, उन किताबों का इंटरनेट पे भी मौजूद है। वो क्या फरमाया कि वो खत्म नबूवत के हवाले से, कौमी असेंबली के अंदर खत्म नबूवत के हवाले से जो बिल पेश हुआ उसके बारे में 5 जिल्दों में वो किताब है। आप वो पढ़े कैसा इनका बुरा हाल किया वहां पर।
آج یقین کیجیے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے اور ایک اللہ معاف کرے آپ سے نا گلا شکوہ کرنا چاہتا ہوں. ہم دوسروں کو سنتے ہیں, خدا کی قسم اپنے علماء کو نہیں سنتے. اپنے علماء کو سنیں, علماء حقہ کو سنیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دین ہے کیا چیز. آج ہم سنتے پروفیسر کو, انجینئر کو, ڈاکٹر کو, وکلا کو, مسلمان علماء جو گزرے ہیں ان کو, یہ اسی طرح آج موجود ہے, ان کو نہیں سنتے. آج اگر کوئی بیمار ہو جائے تو کسی انجینئر کے پاس نہیں جاتا, کسی مکینک کے پاس نہیں جاتا, وہ اس کو بول دے یار اس فلاں سے لے لے, وہ ایسے ایسے آپ کو دوائی دے دے گا. نہیں لیتا کوئی بھی, بولے گا یار تو بات کیسی کر رہا, میں بیمار ہوں, دوائی وہاں سے وکیل سے للوا رہا تو. لیکن آج علم کا مسئلہ آ جائے فوراً کسی انجینئر کے پاس جائیں گے, کسی پروفیسر کے پاس جائیں گے, کسی وکیل کے پاس جائیں گے. بھائی یہ علماء کے پاس جاؤ, ان کا کام ہے یہ. اس لیے ختم نبوت جو 7 ستمبر 1974 کے اندر جو قانونی طور پر یہ قانون سازی کی گئی اور الحمدللہ ان قادیانی کو کافر قرار دیا گیا, یہ مسلمانوں کے لیے فتح کا دن تھا. جب یہ 1900 فرمائے کہ یہ 7 ستمبر کا دن آتا ہے نا, اس وقت یہ مسلمانوں کے لیے ایک ولولے کا وہ ہوتا ہے. ابھی 1 ستمبر کو ایک بڑی کانفرنس تھی یہاں پر, نمائش پر باغ جناح کے اندر, ختم نبوت کے حوالے سے. تمام مقادیر فکر کے علماء موجود تھے, سیاسی زعماء سارے موجود تھے. سب نے اپنے ان کا رائے کا اظہار کیا, بھائی کیا کیا یہ معاملات ہوئے. اللہ رب العالمین کا بڑا ہی شکریہ ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کے لیے یہ سارے معاملات حل فرما دیے. جب ختم نبوت کی وہ کانفرنس ہوئی, ظاہر سی بات ہے خرچہ تو ہوتا ہے. تو عجیب اشکالات کرنے والوں نے اشکال کیا کیے کہ یہاں پہ انہوں نے کانفرنس اتنی بڑی کی ہے, یہاں پہ لاکھوں روپے کروڑوں روپے لگے, اور ملک کی صورتحال کی تھی, سیلابی زدگان کے اندر لوگ متاثر ہیں, اور یہ لوگ یہاں پہ جلسہ کر کے یہ یہاں پہ اتنے پیسوں کو ضائع کر رہے ہیں. اس طرح کی بات ہے کہ یہ سارا پیسہ اگر وہاں چلے جاتے تو کتنے معاملات ہو جاتی. اس کا ایک ہی آسان سا جواب یہ ہے کہ دیکھو یہ تو خالی پیسے خرچ کیے ہیں. جو اشکال کرنے والا ہوتا ہے نا, شاید اس نے 1 روپیہ بھی نہ دیا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ کسی نے 10 روپے 20 روپے دیے ہوں یا 1000 لاکھوں روپے دیے ہوں, یہ تو پیسے ہیں. ہماری گردنیں قربان ہو جائیں یہ بھی کم ہے اس کے لیے, ختم نبوت کے عقیدے کے لیے. اللہ تعالیٰ ایسی جو مجالس ہوتی ہیں ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ختم فرما دیتے ہیں. ان کو لوگوں کو پتہ نہیں, اشکالات کرنے والے ہوتے ہیں نا, وہ بالکل دنیا دار ہوتے ہیں, لاشعور ہوتے ہیں, عجیب ہوتے ہیں. تو اس لیے میرا عزیزو بہت زیادہ قربانیاں دے کر یہ ایسے نہیں آیا. 10,000 نوجوانوں نے لاہور کے وہاں پر گلیوں کے اندر اور نالیوں کے اندر ان کا خون بہا ہے, جب جا کے مسلمانوں نے ان قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس مشن پر, اس عقیدے پر مر مٹنے والا بنائے, اور اس مشن پر اللہ تعالیٰ ہمیں کاربن بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آخری موت تک فرمائے کہ اسی مشن پر رہیں, اسی عقیدے پر رہیں. جیسے عقیدہ توحید ضرور ہے نا, اسی طریقے سے عقیدہ ختم نبوت بھی ضرور ہے. عقیدہ توحید کے بغیر فرمایا کہ مسلمان کامل نہیں ہو سکتا, بعین اسی طریقے سے عقیدہ ختم نبوت کے بغیر بھی مسلمان کامل نہیں ہو سکتا. آپ نے دیکھا نا کلمے کے 2 جز ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جو بندہ لا الہ الا اللہ کہ محمد الرسول اللہ نہ کہ مسلمان نہیں ہو سکتا. جو بندہ فرمایا محمد الرسول اللہ کے لا الہ الا اللہ نہ کہ وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتے. اس لیے لازم و ملزوم ہے عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.